اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکاتہ یصلون علی النبی محمد یا ایھا الذین آمنوا وسلموا تسلیما۔ آج یوم شہادت قریب آ رہی ہے اور میں حالات حاضرہ آثار قیامت کا بیان صفحہ 188 کے مطابق ان زاہل عالموں اور 14ویں صدی کے بعد کے ملوں جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کو ایک جیسا اسباب مانتے ہیں اور کربلا کی جنگ کو اسبابوں کے بچوں کی لڑائی بتاتے ہیں۔ یہ جس سٹیج کا میں داتا سائیں جمال شاہ راجپورہ کا 49 سال اسٹیج سیکرٹری رہا، آج انہیں نجدی وہابیوں اور باطل یزیدیوں کی وجہ سے اس اسٹیج پر داتا صاحب جس نے ریاست چمبا کو چرچ سنگھ کے بدلے اپنی قربانی دے کر ریاست کو بچایا، جب ہم نے 1971 کے بعد یہ دیکھا کہ رجواڑہ شاہی جو تھی، شاردا کا جب لال 6 سال کا چرچ سنگھ آپ اس کے بدلے میں شہادت پائی اور اس نے وہاں 21 توپوں کی سلامی دلا کر ایک نگارا اور ایک دیا جلا دیا۔ ہم نے خان صاحب نصیر اللہ خان، اللہ تبارک تعالیٰ، میں ان کو ہر محرم میں یاد کرتا ہوں، دلدار علی شاہ، جن کو ہم نے اس لیے نہیں اس ممبر پر بٹھایا، صدر بنایا، کہ جو منافق سوچتے ہیں کہ وہ کانگریس کا نمائندہ تھا، مگر ہمارا وہ تھا کہ جس وقت کربلا کے میدان میں 4 سال کا علی اصغر بھی شہید ہوا اور زین العابدین بیمار کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اور جب وہ یزید کے پاس نیزے پر ان کی وہ چڑھائی گئی شیش مبارک کو، تو یہ میری کتاب میں 7 منزلیں جو تھی ان کی پوری کی پوری لکھی ہوئی ہیں کہ کٹے ہوئے شیشوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ یہ حسینی برہمن بھی وہاں سے آیا۔ جس وقت مصرا غلام نے حنفا بی بی کے لال
کو پتہ دینے کے لیے خیبر چلا گیا. وہ امام حنیف جو جایا تھا حنفا کا، حضرت علی کا، تو وہ اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ کوفہ میں آیا. یزید کو کتے کی موت مارا، اور تب تک تلوار ان کوفیوں کو، یزیدیوں کو قتل کرتی رہی جب تک کہ اللہ کی بشارت اس کو آئی کہ میری مخلوق کو قتل کرنے کا تجھے کوئی حق نہیں. تم اس چیز کی پیروی کرو کہ جو تمہارے نانا نے تم کو بتائی. آپ تلوار میان میں کر لیے، مدینہ منورہ میں آئے، مسجد نبی کو صاف کرایا، عطر چھڑکایا، اور زین العابدین کو ممبر پر بٹھایا اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، میں نے زین العابدین کو اس لیے نہیں ممبر پر بٹھایا کہ وہ کوئی طاقتور ہے، وہ کوئی راجا ہے، وہ کوئی پریزیڈنٹ ہے، مگر میں نے اس لیے بٹھایا کہ قیامت تک اگر کوئی اہل بیت کے عقیدے کو، 4 یاروں کے طریقے کو بدل دے گا اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، یعنی آپ نے جس وقت آخری خطبہ مکہ میں دیا اور اپنے دنیا سے پوشیدہ ہونے کی بشارت کر دی. آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے ہاتھ ہلایا اونٹنی سے ایسے، جس کو آج کل ہم ٹاٹا بولتے ہیں، اور پیچھے مڑ کر کے لوگوں کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی عید کی نماز یا اگلی حج کی نماز میں آپ کو نہ پڑھاؤں. اس بات پر 3 باتیں پیدا ہوئی. نمبر 1 کہ جو مجبوری سے دین اسلام کو مانتے تھے، خواہش ان کو شراب پینے کی، بری باتیں کرنے کی سب رہتی تھی، یا چوری چھپے بھی کرتے تھے جیسے آج کل بھی کرتے ہیں. آج کل تو ہم کرتے ہیں، شرے عام کرتے ہیں. تو وہ لوگ تو خوش ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال سے ہماری جان بچ جائے گی اور ہم اپنی مرضی سے کسی نہ کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں. دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے سوچا کہ یہ لفظ حضرت محمد مصطفیٰ نے کیوں کہے، کیونکہ آپ تو کوئی بات جھوٹ بولتے نہیں اور آپ کی بات کوئی جھوٹا کر نہیں سکتا. اور تیسرے وہ تھے کہ کیوں نہ پوچھ لیا جائے. سب لوگوں نے مشورہ کیا. جب آرام کر رہے تھے راستے میں تو ابوبکر صدیق کو کہا کہ آپ پوچھیں.
کہ اس کا کیا مطلب ہے. ابو بکر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سبھی لوگ میرے کو پوچھ رہے ہیں، میں اس کا جواب کیا دوں؟ کہا کیا آپ بھی نہیں سمجھے؟ کہا میں تو سمجھ بھی گیا. کہا پھر ان کو بھی سمجھا دو. ایک شخص اٹھا کہ یا رسول اللہ میں بھی سمجھ گیا، مگر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں کہ آج اگر ہمارے بیچ میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمارے بیچ میں کوئی زمین پر جھگڑا ہوتا ہے یا عورت پر جھگڑا ہوتا ہے یا کسی کام پر جھگڑا ہوتا ہے یا شرعی احکام پر جھگڑا ہوتا ہے، تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اب ہم کس کے پاس جائیں. اب ہم کس کے پاس جائیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں تم کو 3 چیزیں چھوڑ کر کے گیا، آپ ان سے اپنے سوال کا جواب پوچھ لینا. پہلا قرآن، اس میں دیکھ لینا کہ اللہ نے مجھے کیا بتایا. دوسری حدیث کہ میں نے تم کو کیا بتایا. یعنی اللہ نے جو بتایا وہ فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ سنت ہے. اور نمبر 3، آتی واللہ و رسولہ و اولی الامر منکم. اور تیسرا حکم آپ نے دیا کہ حکمران سے پوچھ لینا، یعنی سرکار سے پوچھ لینا یا سمویدھان میں دیکھنا. اس اولی الامر منکم کا کیونکہ حالات پچھلے، اگر آج ہم یہ تصور کر لیں کہ گدھے پر چڑھ کر کے یا اونٹ پر چڑھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو ہم وہی گدھا لے کر کے یہاں سے چل پڑے ہیں یا گھوڑا یا وہ کر کے، تو ایسا زمانہ نہیں. زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، حالات بدلیں گے، جذبات بدلیں گے، مگر قرآن اور نبی کا فرمان کبھی نہیں بدلے گا. آج اولی الامر منکم کا جو اصلی لفظ ہے تو وہ جن ان پڑھ لوگوں کو، چاہے ہندوؤں کو، چاہے مسلمانوں کو، چاہے کسی مذہب کو سمجھ نہیں آیا، تو وہ لوگ جو ہیں وہی اس قیامت لانے کا فتنہ ہے جس کو بتایا گیا ہے کہ آمنت باللہ ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر. کہ ایمان تم کس چیز پر لائے؟ ایمان ہم اس بات پر لائے کہ قیامت ہوگی. اور ہوگی کب؟ کہ جب ان 3 چیزوں کو آدمی اپنے طریقے سے تم پر تھوپنے کی کوشش کرے گا. پہلی چیز حکم خدا. اب 33 کروڑ خدا تو دوسرے مجموعے کے جس کو ہندوتو کہتے ہیں، ان کے 33 کروڑ ہیں، جن کو ہمارے پردھان منتری جی بھی ابھی اور ڈھونڈ رہے ہیں، اور 33 کروڑ سے بھی اب بڑھ جائیں گے. کیونکہ اب یہ اس محرم میں جو کچھ میں نے اپنے ایپس میں یا یوٹیوب پر جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں، تو میں
اپنی شہادت کو للکار رہا. کیوں کہ جیسے کوئی بھی آج بات کوئی کر رہا ہے تو مجھے اس بات میں بھی بھگت رہا ہوں. مجھے بھگتتے ہو گئے میرے خیال میں 14 سال بھی میرے بھی پورے ہو گئے جب کہ ہندوتو / شریعہ کا سمجھوتا ہوا. سب اپنے لیے ہندوتو کا سمجھوتا ہوا کہ جو جماعت 1925 میں بنی تھی وہ پینشن بھوگی ہندوؤں کی تھی اور آج جو اتہاس کو بدل رہے ہیں وہ ہندو پینشن بھوگی وہ تھے جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ لکھ کر کے دیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور 1926 میں انگریزوں نے ایک دوسری جماعت ان ملاؤں کی تیار کر دی کہ جو وظیفہ خور تھے جن کو وظیفہ دے کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی, چھڑانے کی کوشش کی کہ اس قوم کے پاس کون سی چیز ہے. یہ مسلمان قوم جو ہے یہ اتنی بہادر قوم کیوں ہے. تو کسی نے بتایا کہ یہ درود شریف جو آدم سے لے کر کے آج تک ہے, اور جہاں تک میں نے ہندو شاستر میں وید پران گیتا گرنتھ میں بھی دیکھا, ہمارے یہاں بھی ایک رواج ہے نوالا یہ کرتے ہیں, جس طرح کے ہم طواف کرتے ہیں وہ اس کی مالا ٹانگ کر کے طواف کرتے ہیں اور وہاں ایک وہ جوگی جن کو یہ کہتے ہیں اس کو بٹھایا جاتا ہے اور وہ اس مالا کے منتر پڑھتا ہے. میں نے جس وقت میں نے چڑا مکتی مورچہ کا گٹھن کیا تو میرے ماما صاحب تھے لال چند جی گورنگ, وہ اس منتر کو پڑھا کرتے تھے. میں نے ایک بار ان سے پوچھا, میں نے کہا ماما جی آپ کو کیوں بلاتے ہیں یہ نوالے میں اور وہاں آپ کو مالا کے پاس بٹھاتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ کہا ماما اس منتر کا نام درود ہے. اور یہ میں نے ثابت کیا ہر کتاب سے. رگ وید میں, اتھرو وید میں ویداچاریوں نے لکھا, 18 اس کے لیکھک ہیں جنہوں نے یہ لکھا جس سے میں نے یہ نقل کی اپنی کتاب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور قرآن جو ہے وہ آخری سندیش ہے. اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ قرآن آئے گا. تو اس بنا پر وہ چیز چھیننے کے لیے وہابیت کو پیسے دے کر کے وہ کیا. درود گستاخ بنا دیا. اور پہلا جب ان کا جوڑ افغانستان گیا تو جب وہاں کے سنی پٹھانوں کو یہ معلوم ہو گیا, اس وقت یہ نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا وہابیت ہے کیا ہے. تو جب ان کو کسی نے پتہ دیا, کسی نے کیا, وہ جو مولانا یہاں آیا اس کے سگے بھائی نے ان کی کتاب ایک چھپی اور اس نے ساری دنیا کو یہ کتاب بھیجی ادھر سے مکہ معظمہ سے
کہ یہ گستاخ ہیں اور ان کو یہ نبی کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ان کو وہاں کابل میں پٹھانوں نے حلال کر کے دفن کر دیا، پہلے جوڑ میں اس کا وہ ہوا۔ اس کے بعد 1933 میں ایک اجلاس ہوا جس میں پھر انگریزوں نے پوچھا تو انہوں نے بھی انگریز کا ساتھ دیا، اور وہ دونوں نے انگریز کا ساتھ دیا۔ 1939 میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ سناتنیوں اور ان کی آپس میں، سناتنیوں کی اور ان ہندوؤں کی جو انگریزوں نے بنائے تھے، اور سنیوں کی ان وابیوں کی جو انگریزوں نے بنائے تھے۔ یہ لڑائی جو تھی یہ 1939 تک پہنچ گئی، اور انگریز نے ایسی پالیسی لگا کر کے یہ جنہ کے حق میں کر دیا ان کو، اور یہ جو تھے آپس میں ان کو اس طریقے سے لڑا دیا کہ بھی اپنا اپنا ملک بنا لو، اور جنہ کو سکھایا کہ یہ تو ہندو ہے، ان کا ملک بن جائے گا ہندوستان، تو تم کہاں جاؤ گے۔ تو یہ لڑائی ان دونوں پارٹیوں نے کراتے کراتے پہنچا دی 1947 میں 14 اگست کو یہ جو شریعہ والے تھے یہ کامیاب ہو گئے، اور ہندوتو والے جو ہے وہ پھیل ہو گئے۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور مولانا عبدالکلام آزاد کی وجہ سے۔ جب یہ فیل ہو گئے تو ان کے دل میں ایک چیز رہی، اس وقت بھی انہوں نے پورا پریتن کیا تھا جس کے لیے گاندھی جی نے اپنی جان گنوائی۔ پورا ان کا طریقہ تھا کہ بھی ہندوستان کو مسلمان مکت بنا دیا جائے، اور ادھر بھی وہ جو دلے تھے ملے انہوں نے بھی یہ کیا کہ بھئی اس کو وہ ہندو مکت بنا دیا جائے۔ دونوں بیچارے ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے ادھر آئے، اور جو نہیں جا سکے ہمارے جیسے بزرگوں کے، تو ان کو آج یہ وقت وہی ہے کہ جو 47 میں تھا، اور وہی وقت آج ہے کہ جو ہندوتو ورسز شریعہ نے ایک وبال کھڑا کر دیا ہے، اور ہمارے مزاروں کی توہین، اماموں کی توہین اور عقیدے کی توہین ہو رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے آل انڈیا مسلم سنی صوفی جماعت کا ایک ابھیان چلایا، اور اس ابھیان کو انڈیا کے ساتھ جوڑا گیا۔ انڈیا وہ چیز ہے کہ جو ابھی بنائی، اور ہم نے ایک بات اور ان کو بتائی کہ مسلمان جو ہے وہ جو آپ کی پالیسی سب ہندو راشٹر بن جائے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، سب لوگ ہندو بن جائے ہم کو کوئی تکلیف نہیں، مگر یہ جو منافق ہیں جن کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، جو ہمارے لوگوں کو، غریب لوگوں کو بھٹکا کر کے غلط راستے پر چلا رہے ہیں، ان کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو ہماری لڑائی ان سے ہے، اور میں اس لڑائی کو 1971 سے لڑ رہا ہوں، اور دادا سائیں جمال شاہ کے آج کے اس میرے اپنے اس میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کر سکیں کہ جو میری بات
جو حیات میں مجھے نہیں مل سکا تو وہ مدینہ میں آئے، اور جو مدینہ میں نہیں آ سکے تو میری آل کے پاس جائے۔ تو راجپورہ کا جانا جو ہے وہ آل رسول کے ساتھ ملاقات ہے، اور اس ملاقات کرنے کی سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔